ایک موقع پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت، شام کی دعوت آپ کے 70 مریدوں نے کی، 70 چاہنے والوں نے آپ کی دعوت کی، اور آپ نے یکے بعد دیگرے ہر ایک مرید کی دعوت کو قبول کر لیا، ہر ایک چاہنے والے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس لیے کہ دعوت قبول کرنا میرے نبی کی سنت ہے، رسول رحمت کی سنت ہے۔ غوث پاک نے تمام لوگوں کی دعوت کو قبول کیا، اور جب شام ہوئی تو غوث پاک اپنے ہر ایک چاہنے والے، ہر ایک مرید کے مکان پر پہنچ گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو صبح کے ٹائم پر ایک مرید نے کہا دوسرے مرید سے کہ شام غوث پاک ہمارے مکان پر تھے، ہمارے یہاں غوث پاک نے دعوت کو قبول کر لیا تھا، اور غوث پاک نے ہمارے یہاں کھانا تناول کیا تھا۔ اتنے میں دوسرا مرید آ گیا، اور دوسرا مرید کہنے لگا کہ شام غوث پاک تو میرے مکان پر تھے۔ تیسرا مرید آیا، تیسرے نے کہا کہ رات غوث پاک ہمارے مکان پر تھے۔ یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 70 مرید آپ کے حاضر ہوئے، اور ہر ایک مرید یہی کہہ رہا تھا کہ رات غوث پاک ہمارے مکان پر تھے۔ دوسرا بول رہا ہے ہمارے مکان پر تھے، تیسرا بول رہا ہے ہمارے مکان پر تھے۔ اب وہ آپس میں سب جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، اور پھر سب نے مشورہ کیا کہ چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہی سے فیصلہ کراتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ شام آپ کس کے مکان پر گئے تھے، وہ بتائیں گے۔ اب سارے کے سارے لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہا، ہر ایک نے کہا کہ سرکار رات تو آپ ہمارے مکان پر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب کی بات سچ ہے، تم سب بالکل ٹھیک کہتے ہو، اور اگر اس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہو تو سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت کی طرف دیکھو۔ اب تمام لوگوں نے غوث پاک کے کہنے کی بنیاد پر جب سامنے والے درخت کی طرف دیکھا تو درخت کے ہر ایک پتے پر میرے غوث اعظم نظر آ رہے تھے۔ یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، ہوائے ظلم نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔